مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کتاب الجہاد، یہ مسلم شریف، اس میں جو غزوہ بدر کا باب ہے اس میں حضرت انس بیان کرتے ہیں غزوہ بدر کی تفصیلات کے حوالے سے اس پورے چیپٹر میں۔ آخر میں جا کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پیشتر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایک جگہ پر ہاتھ لگایا، فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جگہ ہاتھ فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جگہ تشریف لے گئے، فرمایا یہ فلاں کافر کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جب ہوا اس وقت مسلمان بڑی قلیل تعداد میں تھے، ریسورسز بہت تھوڑے تھے، اور کفر کی طاقتیں متحد تھیں اور ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ تھے اور قوت بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو عظیم و شان فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب ایک دن پہلے غزوہ بدر کے ہونے سے پہلے اس کے پیشتر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آرمی جو کہ قلیل تعداد میں تھی، جو بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بہت تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ تھے، لیکن انہیں ایک دن پہلے ہی یہ اطلاع دے دی کہ فلاں کافر اس جگہ گرے گا اور مرے گا، فلاں کافر اس جگہ گرے گا اور مرے گا، فلاں کافر اس جگہ گرے گا اور مرے گا۔ تو وقت سے پہلے ہی اور میدان جہاد میں جانے سے پہلے ہی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مورل جو تھا، ان کا جذبہ جو تھا اور حوصلہ جو تھا وہ بڑھ گیا، اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ فلاں کمانڈر اس جگہ پہ دشمن کا گرے گا اور مرے گا، فلاں کمانڈر اس جگہ گرے گا اور مرے گا۔ جب دشمن کے کمانڈر ہی قتل ہو جائیں گے اور گریں گے اور مریں گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ شکست ہوگا، پھر ان میں سے مقابلہ کون کرے گا؟ تو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پہلے ہی یہ اطلاع مل گئی، انہیں پہلے یہ پتا چل گیا کہ جو ہمارے مقابلے میں آنے والا دشمن ہے وہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی یہ شان پاک والی زبان ہے، اور صحابہ جانتے ہیں کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ صحابہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بات نکل گئی وہ حق ہے، برحق ہے، وہ یقیناً ہونے والی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، جو سرکار جس طرح فرما رہے ہیں اسی طرح ہوگا۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مورل جو تھا وہ، اور ان کا جو حوصلہ تھا اور جذبہ جو تھا وہ بڑھ گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا فلاں اس جگہ گرے گا اور مرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا اور مرے گا، تو اس جذبے کے ساتھ وہ میدان عمل میں نکلے کہ ایک عظیم و شان فتح حاصل ہوئی۔ اس کے دیگر پہلو بھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو بھی بہت بڑا دخل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کا ظہور وہ بھی ایک مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت تھی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پیشتر ہی، ایک دن پہلے ہی بتا دیا، اور غزوہ بدر کے ہونے سے پہلے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ فلاں ادھر گرے گا اور مرے گا۔ اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا دن جب غزوہ بدر ہوا تو جس جگہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ فلاں اس جگہ گرے گا اور مرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا اور مرے گا، فرمایا اس سے کوئی بھی ذرا نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہوا، جس طرح نبی پاک سرکار نے اطلاع فراہم کی تھی، جس طرح نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بعین ہی بالکل اسی طرح ہوا، اور جدھر سرکار نے فرمایا تھا اس سے نہ کوئی دائیں گیا نہ بائیں گیا، جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا وہیں پہ گرا اور وہیں پہ مرا۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی وسعت علمی اور وسعت قلبی اور شرح صدر ہے کہ جو ہو چکا اس کو بھی بیان کیا اور جو بعد میں ہونے والا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ اور کیوں نہ ہو، مشکات شریف میں کتاب الصلاۃ میں حضرت عبد الرحمن سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اور بڑی اچھی صورت میں دیکھا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، بلند مرتبہ فرشتے ہیں،
یہ کس موضوع پہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, کس موضوع میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا ہے. جب یہ بات ہوئی تو حق تعالی جل شانہ نے میری پشت پہ, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, میری پشت پہ اپنا دست قدرت رکھا, دست قدرت اور دست فیضان رکھا. اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. اللہ پاک کا جسم نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے اپنا دست قدرت اور دست شان اور دست فیضان حضور علیہ السلام کے پشت پہ رکھا. جب وہ نور سرکار فرماتے میری پشت پہ لگا, میں نے اس کی چاشنی کو اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اور میں نے اس فیضان کو اپنے سینہ اقدس میں محسوس کیا. حضور فرماتے ہیں جب وہ فیضان مجھے ملا میری پشت میں, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اور اس کے فیض کو اپنے سینہ اقدس میں محسوس کیا. اور پھر اس کا اثر کیا ہوا, اس فیضان کی برکت کیا ہوئی, اس فیضان کا نتیجہ کیا ہوا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض, فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب میرے احاطہ علم میں آ گیا. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب مجھے پتہ چل گیا اور سب میرے علم میں آ گیا. تو یہ کلی اور جزوی علوم ما کانا و ما یکون, یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرما دیے. یہ حضور کی وہی شان ہے کہ جس کا ذکر سورہ انشراح کی ابتدا میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کے سینہ پاک کو وسعت عطا فرمائی ہے, کشادگی عطا فرمائی ہے, آپ کو شرح صدر عطا فرمایا اور آپ کا سینہ کھول دیا ہے. اور اس کی یہ شان ہے کہ سارے کائنات کے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احاطہ علم میں ہیں. اللہ ہمیں نبی پاک سرکار کی سچی محبت اور اتباع نصیب کرے اور آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور مقام و مرتبے کی معرفت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.